بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں ایک چھوٹی سی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول تمام محققین اور ماہرین سیرت کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ 12 ربیع الاول ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ تو اسی مناسبت سے پوری دنیا میں، صرف اگر ہم بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں تو وہ اپنے اپنے وہاں کے جو لوکل رواج ہیں، لوکل ان کے کسٹمز ہیں، ان کی رسم و رواج ہیں، ان کی ثقافت ہے، تو وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنی ان رسومات میں رہتے ہوئے، اپنی ان جو ان کو اچھا لگتا ہے، جن سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر اپنی طرف سے بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بعض یہاں پر میں یہ بھی کہہ دوں کہ مطلب کہ جو لوگ بعض یہ تنقید بھی ہوتی ہے نا کہ جی میلاد شریف کو اس لحاظ سے جیسے جلوس نکال رہے ہیں یا جو بھی، اگر وہ کوئی اس کو نہیں بھی اگر مان رہا، میں باہر کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی اپنے دل سے خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے وہ دروشی پڑھ رہا ہے یا وہ نوافل کی ادائیگی وہ کر رہا ہے یا جو بھی اپنے، مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے یہ سارے پوائنٹ کا کہ محققین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے، ماہرین سیرت بھی اس کے اوپر متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، اور تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس مناسبت سے اس دن اپنی اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ اس کو ذرا جو اصل میں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے وہ اگر ہم قمری کیلنڈر کے حوالے سے بات کریں، یعنی کہ جو اس وقت جو دنیا میں مختلف، ویسے تو کیلنڈر اب بھی رائج ہیں، لیکن دو بڑے جو کیلنڈرز ہیں، ایک سن عیسوی کے اعتبار سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ابھی 2025 ہے، اور دوسرا جو قمری کیلنڈر ہے، اور اس قمری کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، یعنی کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو اس کے اوپر پھر بڑی لوگوں سے رائے لی گئی کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کریں، تو اتفاق اس بات کے اوپر ہوا۔ یہ خاص طور پہ میں بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، بڑوں کو تو پتہ ہے، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ ہم اپنا علیحدہ سے کیلنڈر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو، بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا جی ہم اپنا ایک اسلامی کیلنڈر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے اپنی تاریخوں کا، اپنے مہینوں کا حساب رکھ سکیں۔ تو کہا یہ کہاں سے اس کو آغاز، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس رائے کو پسند کیا گیا کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی گئی ہے تو اسی تاریخ کو ہم اپنی ہجری کیلنڈر کی بیس قرار دیتے ہیں، تو اسی کو پھر بیس قرار دیا گیا۔ اور اس وقت اگر ہم کیلنڈر کی بات کریں تو وہ 1447 سن ہجری ہے، اس وقت 1447۔ اب ذرا غور کر لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ نے ہجرت کی وہ تھی جو اس وقت 53 ایئرس، 53 سال، یعنی کہ 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس وقت سن ہجری ہے جی 1447۔ اب اگر ہم 1447 میں جمع کر دیں 53 ایئرس کو، یہ ذرا آپ لوگ بھی اس کو چاہے کیلکولیٹر کے اوپر کر لیں، یعنی کہ 1447، ٹھیک ہے جی، اس میں جمع کر دیں آپ 53 ایئرس کو، تو یہ ٹوٹل بن جائیں گے 1500 ایئرس، یعنی کہ 1500 سال یہ بن جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ والا جو 12 ربیع الاول ہے، اس کو یہ انفرادیت حاصل ہے، یعنی کہ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس 12 ربیع الاول کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیدائش ہے، آپ کا جو میلاد ہے، اس کو پورے 15 صدیاں گزر جائیں گی، 15 صدیاں پوری ہو جائیں گی، یعنی کہ 1500 سالہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے اس کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ سن ہجری کا آغاز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا، جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 53 ایئرس تھی، 53 سال یا 53 سال۔ تو اس وقت جو ہجری کیلنڈر ہے وہ ہے 1447۔ تو 1447 میں اگر ہم 53 ایئرس جو ہیں آپ کی مکی جو زندگی ہے، مکی دور جو ہے، اس کو جمع کر دیں
تو وہ 1500 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ والا جو 12 ربیع الاول ہے جو کہ 6 ستمبر کو آ رہا ہے 2025، اس کو یہ شرف حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ زیادہ خوشی کا یہ ایک لحاظ سے ہے کہ یہ 1500 سالہ یوم ولادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہ 15 صدیاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کو، آپ کی ولادت باسعادت کو پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس موقع پر ہم سب کو یہ ایک بڑی خوشی والی بات ہے کہ اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمیشہ سے صحابہ کرام کی اگر ہم بات کر لیں، تابعین کی، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آخری یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم گنتے چلے جائیں تو ان میں سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری یہ زندگی عارضی ہے، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، یہاں کی سہولیات عارضی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں، ان کو فنا آ جانی ہے، یہ سب ختم ہو جانی ہے۔ چاہے ہم سونے کا نوالا بھی لے رہے ہیں، چاہے ہم کوٹھیوں میں بنگلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری آئیڈیل لائف ہے، شہرت بھی ہے، سیلیبریٹی بھی ہیں، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے، اور جو آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ فور ایور ہے۔ تو ایمان سب سے اہم چیز ہے کہ جو کہ قبر میں آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہے، اور اس ایمان کی بیس، اس ایمان کو جو شرف حاصل ہوا ہے ہمیں ہماری آنے والی زندگی کو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، جتنا بھی مال و دولت ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے بڑی اگر خوشی کی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ تو میں سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اس موقع پر میلاد شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب سے بڑا عمل جو میلاد شریف کا ہے وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ضرور پڑھیں، جو پہلے سے پڑھتے ہیں وہ اور زیادہ پڑھیں، اس میں اور زیادہ کثرت کریں، اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔